یا اللہ پاک ہمیں ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تو رب کریم کی خاص رحمت ہیں۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہیں اور بیٹوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، ناامید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پہ دعا، حوصلے اور جرت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ باپ کی قدر صرف اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ماں بچے کو پیٹ میں 9 مہینے پالتی ہے اور اس کے بعد باپ مرنے تک اپنے خاندان کے لیے دنیا سے لڑ جاتا ہے، پیسہ کماتا ہے، لیکن باپ نہ رو سکتا ہے، نہ اپنا درد کسی کو دکھا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو مار کر بچوں کی خوشیوں کی تلاش میں روز نکلتا ہے۔ باپ کی قربانیوں کی قدر صحیح معنوں میں نہ تو ہمارا کلچر کرتا ہے، نہ کسی فوک داستان میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ساری توجہ، ساری کہانیاں ماؤں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ باپ کی قدر صرف اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ والدین کو سڑکوں پر سے پیسے نہیں ملتے، یہ زندگی ہے جو کھو گئی ہے، صحت ہے جو جاتی ہے، اور ایک جسم ہے جو دن کے ساتھ کھا جاتا ہے۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر ماں باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا ہی رکھے، آمین ثم آمین۔ تکبر کے گھوڑے پر سوار آدمی چلتا بہت ہے، پہنچتا کہیں نہیں۔ میں نے اعصاب کو پتھر بنا رکھا ہے، ایک دل ہے جو بنتا نہیں پتھر جیسا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون و اطمینان۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ اچھے لوگ آسانیاں اور برے لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ جس ملک میں واٹر کولر پر رکھے گلاس کو زنجیر سے بند نہ پڑے اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہو، وہاں حکومتیں تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، تبدیلی کے لیے ہر انسان کو اپنا اخلاق اور کردار بدلنا ہوگا۔ زبان قابو میں رکھیں۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں۔ باتیں صرف باتیں۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ غور و فکر کیجیے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ طبیعت میں اپنی ایک گہرا راز ہوں، میرے سوا
کوئی مجھے جانتا نہیں۔ ایک گزرے ہوئے لمحے میں پڑا ہوں کب سے، زندگی رکھ کے مجھے بھول گئی ہو جیسے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ دستک کی قدر کیجیے، یہ گھروں کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ مخلص دوست عربی کہاوت ہے، اور جو دوست تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ یاد رکھیں، روز محشر سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے یہ کہنے سے پہلے اپنا معاملہ سلجھا لیجئے گا، کیونکہ اس رب کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ اللہ خود گواہ، خود ہی جج اور خود ہی وکیل ہے۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ شفا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آرام، افاقہ، صحت، بیماری کا ازالہ، علاج کی دعا۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کی گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ بڑھتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ جو اللہ کو اپنا وکیل کر لیتا ہے وہ اپنا ہر مقدمہ جیت جاتا ہے۔ وہ جسم سے بے بس ہے، ضمیر سے نہیں۔ وہ رب سے مانگتا ہے، امیر سے نہیں۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر۔ ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر۔ عاجزی سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر۔ اور زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں۔ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ ہائے افسوس کرائے کے مکانوں والے، خدشہ کوچ سے گملے بھی نہیں رکھ پاتے۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ کتنے ہی تعلق تو ضروری بھی نہیں تھے، بیکار ہی کاندھوں پر کئی بوجھ اٹھائے۔ سوچنے والوں کی دنیا اور دنیا والوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں۔ آدمی جو دیتا ہے، آدمی جو لیتا ہے، زندگی بھر وہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ چلتے چلتے یاد آیا رستے میں، بچپن رکھ کے بھول آیا ہوں بستے میں۔ اس قدر مہنگائی میں لینا چاہتا ہوں وہ لمحہ جو خرید سکا نہ سستے میں۔ اٹھنا خود ہی پڑتا ہے،
تھکا ٹوٹا بدن اپنا کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ اور سکون زندگی کا نسخہ، غصہ میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمت پر شکر، پریشانی میں اللہ کا ذکر کریں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ جب بات عزت نفس تک آن پہنچے، تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ عزت کا دفاع ضروری ہے، تعلق اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ وہی شخص میرے لشکر سے بغاوت کر گیا، جیت کر سلطنت جس کے نام کرنا تھی۔ اے ہمارے مہربان رب، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہمارے والدین پر، ہماری اولاد پر، ہم پر، ہمارے دوست احباب پر اور پوری امت پر رحم فرما۔ پوری امت کو مصیبتوں، آزمائشوں اور بیماریوں سے عافیت اور نجات عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔